ایک شخص جس کا نام تھا جالوت، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا. اور جالوت اتنا ظالم کہ جس بدبخت نے بیت المقدس کو ویران کیا، سور کو وہاں پر ذبح کیا، بنی اسرائیل کے 440 خاندان کے شہزادوں کو گرفتار کیا اور بہت زیادہ ان پر ظلم و ستم کیا، یہاں تک کہ وہ تابوت سکینہ کے جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ سبحان اللہ مِن رَبِّهِمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وہ تابوت سکینہ کہ جو بنی اسرائیل کے لیے قلوب کا اور ان کی روح کا جس میں اللہ تعالی نے سکون رکھا تھا، وہ تابوت سکینہ بھی وہ ساتھ ہی لے گیا. اور انہوں نے کیا کیا؟ تابوت سکینہ، پہلے یہ عرض کرتا ہے تابوت سکینہ ہے کیا. حضور کی بڑا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں نقل فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ فرماتے ہیں تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک بڑا عظیم الشان تابوت تھا جو 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا. اور اس کے اندر کیا تھا؟ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کی تصاویریں اس تابوت کے اندر موجود تھیں. نبیوں کی تصویریں، ان کے تبرکات، اور تبرکات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور تورات شریف کے کچھ نسخے، اور پھر وہ منو سلوہ کہ جو بنی اسرائیل پر اترا کرتا تھا اس کے بھی کچھ اجزاء اس تابوت سکینہ میں موجود تھے. اچھا، اس تابوت سکینہ کا کام کیا تھا؟ اس کا فائدہ کیا تھا؟ کہتے جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، وہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر اللہ کی بات میں دعا کرتے، اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے ان کی دعا کو قبول فرما لیتا. اگر دشمنوں سے جنگ ہوتی، تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا، اللہ تعالیٰ ان کی حالتیں پوری فرماتا. تو یہ تھا تابوت سکینہ. تو تابوت سکینہ کو بھی جالوت بادشاہ ساتھ لے گیا. اچھا، یہ جو متبرک چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ان کو ادب احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے، ان کا اکرام کرنا چاہیے. مگر جالوت بدبخت نے کیا کیا؟ اس تابوت سکینہ کو ایک ناپاک جگہ پر رکھ دیا، اور ناپاک جگہ پر رکھنے کا وبال پتہ کیا پڑا؟ کہتے ہیں ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں. 5 بستیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی طرف سے عذاب نازل کیا، وہ تباہ و برباد ہوئے. جالوت بادشاہ تو بچ گیا، مگر جو بستیاں تھیں وہ بھی ہلاک ہو گئی، بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ان کا. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس تابوت سکینہ کو ایک پیر پر رکھا اور اس کو ہانک دیا اور اس کو دوڑا دیا. پھر وہی تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آیا. اچھا، اللہ کے پاک نبی شموئیل علیہ السلام جو اس وقت کے اللہ کے نبی تھے، اس زمانے میں کیا تھا؟ نبوت اور حکومت علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی. نبوت بھی علیحدہ ہوتی تھی، حکومت بھی علیحدہ ہوتی تھی. جناب داؤد علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، حکومت بھی عطا فرمائی. نبوت چلی آ رہی تھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی بن یعقوب کی نسل میں، اور سلطنت بادشاہی چلتی آ رہی تھی یہی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا اس کی نسل میں سے. اچھا، شروع سے یہی سلسلہ آ رہا تھا. جب شموئیل علیہ السلام بادشاہ نے شموئیل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، تو بادشاہ اس لیے مقرر کیا تاکہ وہ جو 440 شہزادے جن کو گرفتار کیا گیا ہے
جالوت بادشاہ نے جن کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، ایک تو ان کو رہائی دلائی جائے اور دوسرا جالوت بادشاہ سے جو ہے وہ بدلہ لیا جائے۔ جب جناب طالوت کو بادشاہ مقرر کیا نا تو بنی اسرائیل نے کیا اعتراض، کہنے لگے کہ آپ اس کو بادشاہ بنا رہے ہیں، یہ تو نہ تو لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے ہے، نہ یہ یہودا کی اولاد میں سے ہے، تو یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ بادشاہی یا یہ نبوت یہ وراثت ہے کسی کی، یا امامت و خلافت کسی کی وراثت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے پاک نبی ان کو فرما دو کہ یہ نبوت اور یہ بادشاہ یہ سلطنت والا جو معاملہ ہے یہ کسی کا موروثی معاملہ نہیں ہے، یہ وراثت کے ساتھ نہیں ملتا، یہ تو رب کائنات فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ من یشاء، یہ میرے رب کائنات کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ رب کائنات کی شان ہے، یہ رب کائنات کی قدرت ہے، جس کو وہ چاہتا ہے نبوت عطا فرمائے، جس کو چاہے وہ بادشاہی عطا فرمائے، کیونکہ اس کی شان کیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا انہوں نے اعتراض کیا نا، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ تم کس طرح راضی ہوگے بھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح راضی ہوں گے آپ ہمیں نا کوئی نشانی دکھائیں، ایسی نشانی کہ جو طالوت کے نبی ہونے کی، طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی ہو، ہم پھر آپ کو مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بات میں دعا کی، رب کائنات نے دعا کو مقبول کیا، اور ادھر وہی جالوت بادشاہ کہ جنہوں نے وہ تابوت سکینہ بیل پر رکھ کر اس کو ہانک دیا تھا، رب کائنات کے نوری فرشتوں نے اس بیل کو لیا، تابوت سکینہ کو پکڑا اور پکڑ کر بنی اسرائیل کو عطا فرما دیا۔ جب بنی اسرائیل کو وہ تابوت سکینہ ملا نا تو یہ نشانی تھی جناب طالوت کے بادشاہ ہونے کی۔ اب بنی اسرائیل والے راضی ہو گئے، کہنے لگے ہاں اب ہم مان گئے، واقعی جناب طالوت جو ہے یہ ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، واقعی یہ بہت لمبا ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ میرا رب کائنات جس کو چاہے جو چاہے جہاں چاہے مقام عطا فرما دے، تو دنیا والا تنگ نظر، حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا وہ جلتا ہے، وہ سڑتا ہے، یہ مقام کیوں ان کو مل گیا؟ مگر اللہ تعالیٰ جل جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ رب کائنات کی عطا ہے، یہ رب کائنات کا کرم ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اللہ ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اللہ ہر دم وگدا تیرا۔ یہ ایک قطرہ بخشے مینو، یہ ایک قطرہ بخشے مینو، کب بن جاوے میرا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ 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 نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تابوت سکینہ کا۔ حافظ صاحب تابوت سکینہ کا ذکر کیا، تابوت سکینہ میں انبیاء کرام کی تصاویر، تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کچھ تبرکات، جناب ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات، میرے کریم آقا علیہ السلام کی تصویر کہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ حضور کے پیچھے کرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تابوت سکینہ تھا، اور یہ بات یاد رہے یہ کسی انسانی، کسی فرد نے وہ تصویریں نہیں بنائی تھی، بلکہ کہتے وہ رب کائنات کی طرف سے اسی طرح بنی ہوئی آئی۔ جناب آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کو نازل فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام سے یہ تابوت سکینہ چلتا 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 بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور آج پھر بنی اسرائیل تک پہنچا۔ اور تابوت سکینہ کی برکت کیا ہے؟ کہتے تابوت سکینہ کی برکت سے سب سے پہلے یہ بات ہے بنی اسرائیل کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کے دلوں کو یار ایک تابوت وہ لوگوں کے سکون قلبی کا سامان بن سکتا ہے۔ کیا خیال ہے
یہ اللہ تعالیٰ جل کے بلیوں کی بارگاہ، وہاں جا کر دل کو سکون نہیں مل سکتا، دل کو سکون نہیں مل سکتا، وہاں پر دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس لیے تابوت سکینہ کی برکت سے مدد ہوتی تھی بنی اسرائیل کی، ان کی آج حاجتیں پوری ہوتی تھی۔ تو آج اگر کوئی کہتا ہے المدد یا غوث آدم، لوگ اعتراض کرتے ہیں تم غوث آدم سے مدد مانگتے ہو، تم یا علی مدد کہہ کر مدد مانگتے ہو، تم یا رسول اللہ کہہ کر مدد مانگتے ہو، یہ مدد مانگنا شرک ہے۔ ارے مجھے یہ تو بتاؤ، رب کائنات کا پاک قرآن تو شہادت دیتا ہے تابوت سکینہ یہ بنی اسرائیل والوں کی حاجات پر عالیہ وہ اللہ تعالی سامان بنایا ہوا تھا۔ تابوت سکینہ کی برکت سے ان کی مشکلیں آسان ہوتی تھی، ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی۔ ایک تابوت سکینہ کی برکت سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں، ان کی مشکل کشائی ہو سکتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کیوں نہیں مجھے انسانیت کے میرے حضور کیوں نہیں مددگار ہو سکتے؟ شیر خدا کیوں نہیں مدد فرما سکتے؟ سرکار غوث آدم کیوں نہیں مدد فرما سکتے؟ ارے کیوں نہیں کر سکتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ادھر کے فرمان پاک کا مفہوم آپ نے کئی مرتبہ یہ سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر اپنا ولی کیسے بناتا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ جب بندہ فرضی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ جب فرضی عبادت کرتے کرتے نفلی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت بھی کر رہا ہے، فرضی عبادت بھی کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، بعض دوست احباب نفلی عبادت کو بڑی ترجیح دیتے ہیں مگر فرض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بابرکت راتیں آتی ہیں تو وہ نفلی عبادت صلاۃ و تسبیح کو پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ میں روکتا نہیں کہ آپ عبادت نہ کریں، کریں ضرور کریں، مگر صلاۃ و تسبیح یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرضی عبادت نہیں۔ مگر نماز پنجگانہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء وہ فرضی عبادت ہے، تو فرضی عبادت کو پہلے ادا کریں بعد میں نفلی عبادت کریں، کیونکہ قاعدہ قانون بھی یہی ہے، فرض پہلے پڑھے جاتے ہیں اور جو نفل ہے وہ اس کے بعد پڑھے جاتے ہیں، ایسے ہے نا قاعدہ۔ اس لیے فرضی عبادت پہلی کرنی چاہیے۔ تو فرضی عبادت کرنے کے بعد بندہ جب نفلی عبادت کرتا ہے، ادھر نفلی عبادت کرتا رہتا ہے، ادھر رب کائنات کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رب کائنات کے نزدیک ہوتا جاتا ہے، ادھر عبادت کرتا ہے، کہتے کر سجدہ رب دی ذات نو بخشش ہوئے تیری، رب کی بات میں جھکتا جاتا ہے، رب کائنات کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ پھر ایک مقام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا پیارا بنا دیتا ہے، وہ رب کائنات کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر اس کی شان دیکھنے والی ہوتی ہے، کہتے ہیں آنکھ اس کی ہوتی ہے نور رب کائنات کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے قوت کلام رب کائنات کا ہوتا ہے، ارے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں مگر بازو میں قوت پاور رب کائنات کی ہوتی ہے، کان تو اس کے ہوتے ہیں قوت سماعت رب کائنات کی ہوتی ہے، ارے قدم تو اس کے ہوتے ہیں مگر اس میں طاقت رب کائنات کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عرض کو پورا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے اپنے عقیدوں کو درست کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یہ ایرے گہرے نتو گہروں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ رب کائنات کے قرآن پاک میں بے شمار اس طرح کی مثالیں ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے نبی بھی مشکل کشاں ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے ولی بھی مشکل کشاں ہیں، اور رب کائنات کی دی ہوئی عطا سے پاور سے وہ مخلوق خدا کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادھر کی مخلوق کی وہ دستگیری فرماتے ہیں، ان پر شفقت فرماتے ہیں۔ ایک مثال عرض کرتا ہے، چلو میڈیا عام ہے نا، لوگ کہیں گے آپ نارملی قرآن کی بات کرتے، قرآن پر میں ایسی کون سی چیز ہے کہ جس سے لوگوں کی مشکل کشائی ہو۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا جو سورہ بقرہ شریف کی تفسیر بھی ہے، بنی اسرائیل پر الزام لگ گیا کہ ایک بندے کو انہوں نے قتل کیا ہے، جان کے لالے پڑ گئے، اللہ کے پاک نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، پیارے موسیٰ فلاں بندہ قتل ہو گیا جس کا نام عامل ہے، قتل ہم نے نہیں کیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں اللہ تعالیٰ بتا دے کہ اس کا قاتل ہے کون۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب کائنات نے فرمایا کہ تم گائے لے کر آؤ، اس رنگ کی ہو، اس نسل کی ہو، اتنی عمر کی ہو، اور اس کو لا کر تم ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگا دو، مقتول زندہ ہو کر بتائے گا مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، سبحان اللہ۔ وہ خود بتائے گا اور تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی، تمہاری مشکل بھی دور ہو جائے گی، تمہاری مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ ارے اللہ تعالیٰ کا قرآن تو فرماتا ہے کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا اگر مقتول کے جسم کو لگے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل
مادری کا پتہ بتا دے، بنی اسرائیل کی مشکل حل ہو جائے۔ ارے تو غوث پاک کی مشکل کو شاہی کو نہیں مانتا۔ سبحان اللہ۔ سارے بلیوں کے سردار ہیں، شہنشاہ بغداد ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ جل نے یہ شان یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ہر ولی کو جو فیض ملتا ہے بارگاہ غوثیہ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نقشبندیوں کو فیض بارگاہ غوثیہ سے، سہروردیوں کو فیض غوث پاک کی بارگاہ سے، چشتیوں کو فیض غوث پاک کی بارگاہ سے، شاہجی سلسلے کو فیض غوث پاک کی بارگاہ سے، جتنے بھی سلسلے ہیں سارے کے سارے اگر فیض پاتے ہیں تو بارگاہ غوثیہ سے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ وزیدان محترم، اس شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے متعلق اور یہ اللہ کی کتابوں میں بھی آتا ہے کیا کہتے ہیں، جب حضور خواجہ ویس کنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں مولانا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعا کی جب عرض کی تو سرکار کا جبہ لے کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ کیا تو ندائی پیارے اویس کرنی اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لو، تمہارے سجدے کی برکت سے ہم نے اپنے محبوب کی آدھی امت کی بخشش فرما دی۔ آدھی امت کی بخشش خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے سجدے کی برکت سے ہو گئی۔ کون ویسے کرنی؟ میرے سرکار فرماتے میں عرش معلیٰ پر گیا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص نور کی چادر لے کر سویا ہوا ہے، نور کی چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہے۔ پوچھا مار کے کہا لے یہ کون ہے؟ فرمایا پیارے محبوب یہ تیرا عاشق اور میرا عاشق ویسے کرنے کی ذات ہے۔ 70 سال ہوئے اس نے اپنی کمر چارپائی پر نہیں لگائی اور آج ہم نے اس کو آرام کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ وہ خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ جن کی دعا کی برکت سے میرے حضور کی آدھی امت کی بخشش ہوگی تو رب کائنات کی بار میں عرض کے مار کے کائنات تو آدھی امت کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، گھبرانا، میں نے اپنے محبوب کو ایک اپنا ولی عطا فرمایا ہے کہ جس کی دعا کی برکت سے میں اپنے محبوب کی آدھی امت کی بخشی فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ ویسے کرنی حیران ہو گئے، عرض کے مال کے کان وہ کون ہے؟ فرمایا اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، 5ویں صدی ہجری میں آئے گا اور بداشی کے ممبر پر بیٹھ کر اعلان کرے گا قدم ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اور وہ اس کی شان کیا ہے؟ ہوا محبوبی و محبوبی حبیبی او کما قال، رب نے فرمایا وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کا بھی محبوب ہے، محبوب ہے۔ وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کی آج ہم 11ویں منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میں دے دو پنجے تن کے نام ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرا ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار، نے اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے۔ اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان محترم، اور یہ اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آج ہم ان کے نام کا لنگر کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ در کے ولی عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم کر رہے تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا آپ کو مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس سجی ہوئی ہے، مجلس آپ کی لگی ہوئی ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جہان ہے 18,000 عالم، 18,000 جہان ہے، ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے 40 جہان اور پیدا فرمائے۔ کتنے جہان جی؟ 40 بھائی رمضان صاحب کتنے جہان جی؟ 40 جہان، اور ان جہانوں کو کہا جاتا ہے عالم مثال کہا جاتا ہے، عالم مثال۔
تو پھر آپ نے ان کی کیفیت بیان کی، ایک ایک جہان کا آپ نے ان کے سامنے ذکر کیا، اور میں ایک جہان میں یہ مخلوق ہے، دوسرے جہان میں یہ مخلوق ہے، تیسری میں یہ مخلوق ہے، ایک ایک کرتے آپ نے 40 جہانوں کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مجلس میں بیٹھے نا، ایک بندے کے ذہن میں کوئی بات آ گئی، کوئی دل میں کوئی خیال آیا، خیال کیا ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں کہ 40 جہان اور ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی نظر ڈالی اور اس کے دل کے حالات کو آپ نے جان لیا، اور آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، چند لمحوں میں سرکار غوث پاک بھی غائب ہو گئے اور وہ بندہ بھی غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دوبارہ واپسی ہوگی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، اب وہ بندہ بھی واپس آ گیا۔ کس لیے؟ محفل برخاست ہونے کے بعد اس بندے سے پوچھا کہ آپ اور سرکار غوث پاک کہاں گئے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ جب سرکار غوث پاک نے عالمی مثال کا ذکر کیا کہ دنیا میں 40 جہان اور بھی ہیں اور ان کی کیفیت بیان کی، میرے دل میں کچھ تردد ہوا، میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے جہان بھی ہیں؟ تو سرکار غوث پاک میرا ہاتھ پکڑا اور ایک ایک جہان کی مجھے دیدار کیا، ایک ایک جہان کی مجھے زیارت کرائی، مجھے دیدار کرایا اور بتا دیا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو زبان سے نکال لائے اور دنیا والے اگر اس میں شک میں کرے تو اس بات کو پورا کر کے جو دکھا دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ولی ہوتا ہے، اسے اولیاء اللہ کا ستر جاتا ہے۔ حاضرین محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن شی کا زمانہ ہے، تب بھی آپ کی کرامتیں مشہور ہیں، تب بھی زمانہ آپ کی عظمت اور شان کو سلام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے غوث تھے، یہ اپنے زمانے کے غوث تھے۔ اذان ہو رہی، تم ذکر کر رہے تھے سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور بیٹے کو دم کرانے کے لیے، بیٹا بیمار، تو جب آپ کی بارگاہ میں پہنچی نا، اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ ایسا ہوا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، بچہ انتقال کر دیا۔ سرکار غوث پاک کی نانا جان کی بارگاہ میں آ کر وہ عورت کہنے لگی، حضور میں بیٹا لے کر آئی تھی، بیمار تھا، جب گھر سے لے کر نکلی تھی زندہ تھا، مگر آپ کی بارگاہ میں پہنچی تو یہ تو انتقال کر گیا، تو مہربانی فرمائیں، کرم کریں، اب میں زندہ بیٹا لے کر آئی تھی، مردے کو گھر کیسے لے کر جاؤں گی؟ تو یہ اللہ والے جو ہیں یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں تاکہ دنیا والوں کی نظر سے چھپ کر رہتے ہیں، حالانکہ سب کچھ کر سکتے، مگر آپ نے فرمایا بیٹا دیکھ، زبان سے نکلی ہوئی بات کمان سے نکلا ہوا تیر اور جسم سے نکلی روح واپس آتی نہیں، اللہ کا حکم تھا رب کائنات کے حکم پر صبر کر۔ تو آپ نے یہ فرمایا، اب وہ عورت واپس آئی تو بیٹا مردہ گود میں ہے، ظاہری بات ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے، روٹی آ رہی، باہر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بچپن شی کا زمانہ باہر تشریف فرما تھے، عورت کو دیکھا روتے ہوئے تو کہا اما جان جہاں پر تو زمانہ روتے ہوئے آتا ہے ہنس کر جاتا ہے، سبحان اللہ، زمانہ جہاں پر روتا ہوا آتا ہے تو ہنس کر جاتا ہے، تو آپ یہاں پر آئی جب تھی تو آپ کے چہرے پر کوئی کیفیت نہیں، اب آپ رو کر جائیں، ماجرا کیا ہے؟ نے کہا بیٹا میں ان بزرگوں کا نام سن کر یہاں پر آئی تھی، ان کے بڑے نام کے چرچے تھے، بیٹا میرا بیمار تھا، میں نے کہا چلو دم کراتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دے گا، مگر آتے آتے میرا بیٹا ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، تو فرمایا پھر آپ نے بزرگوں سے عرض کرنا، کہا میں نے عرض کیا مگر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کمان سے نکلا تیر، زبان سے نکلی بات اور جسم سے نکلی روح واپس آتی نہیں، تو مجھے صبر کی تلقین کی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی سوچا اگر یہ عورت اسی طرح واپس جائے گی تو ہمارے خاندان پر لیک آئے گی، ہمارے نام پر یہ دبا لگے گا کہ قادریوں کے گھرانے سے عورت آئی تھی مگر وہ مایوس ہو کر واپس گئی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نظر ڈالی اور اماں جان کی گود میں جو بچہ تھا وہ حرکت کرنا شروع ہو گیا، اماں سے کہا اماں جی اب آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، یہ تو زندہ ہے، تو اماں نے جب بیٹے کے چہرے سے چادر ہٹائی دیکھا واقعی وہ زندہ تھا، بچہ واقعی زندہ تھا، تو ادھر آپ نے یہ کرامت ظاہر کی
ادھر سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی پیچھے چھپ کر کے ماجرا دیکھ رہے تھے اور آگے بڑھے، ہاتھ میں لاٹھی تھی. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ارے تو نے ابھی اللہ تعالیٰ کے رازوں کو کھولنا شروع کر دیا، تو نے ابھی اللہ تعالیٰ کے رازوں کو کھولنا شروع کر دیا. لاٹھی لے کر پیچھے ہوئے. سرکار غوث پاک بچپن سیکھا مانا تھا آپ آگے دوڑے تو نانا جی پیچھے پیچھے ہیں. دوڑتے دوڑتے آگے قبرستان آ گیا، قبرستان میں داخل ہوئے اور میں دوڑو دوڑو نانا جان آ گئے. اتنا کہنا تھا 300 مردے قبروں سے باہر آ گئے. سبحان اللہ. 300 مردے قبر سے باہر آئے اور سرکار غوث پاک کے گرد انہوں نے دائرہ بنا لیا، حصار بنا لیا. آپ کے نانا جان جیسے قبرستان میں داخل ہوئے نا، سرکار غوث پاک کے چہرے کو دیکھا اور ایک جملہ فرمایا، بیٹا رب کائنات نے تجھے بڑی شان عطا فرمائی، سبحان اللہ. ہم تیرے مقام کو پہنچ سکتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے بڑے مرتبے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں. وزیدان محترم، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ ذات بابرکت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ آپ کے نانا جان نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. حالانکہ میرے حضور کا گھرانہ یہ وہ گھرانہ ہے، شاعر نے بہت خوب کہا ہے، تیرے جد امجد ہے نور الہی، سبحان اللہ. تیرے جد امجد ہے نور الہی، ہے نوری تیرا خاندان غوث اعظم، ہے نوری تیرا خاندان غوث اعظم. تیری مدح خواہ ہر زبان غوث اعظم، تیرا نام مومن کی جان غوث اعظم. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بارگاہ غوثیت سے تصویر سے اعتراف میں اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.